ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، ان کے حکموں کو ماننے کا وعدہ کر چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم اس بات کا حکم فرما رہے ہیں کہ سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اب ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کثیر اس کی ہے یہ تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ ذکر کثیر کہلائے گا۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر قلیل کرتے ہیں، کثیر نہیں کرتے۔ چنانچہ چند بار تسبیح پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں، اور مراقبہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ منٹوں کا مراقبہ۔ بھائی اگر کوئی پہلی جماعت کا طالب علم ہونا اور وہ 20 منٹ روزانہ پڑھے تو وہ پہلی جماعت کے امتحان میں پاس نہیں ہوتا سال کے بعد۔ ہم چند منٹ کا مراقبہ کر کے اس ذکر کے امتحان میں کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ جن بزرگوں نے ذکر کے اثرات کو اپنے اوپر پایا، انہوں نے پھر ذکر میں خوب وقت لگایا، ٹکا کے ذکر کیا، ڈٹ کے ذکر کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی کو بخار تھا، ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ نے آگمنٹن کی دوائی لینی ہے، یہ 10 گولیاں ہیں اور تم نے 5 دن میں صبح و شام کھانی ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے سوچا کہ صبح و شام کھانے کا کیا فائدہ، میں روزانہ 1 گولی کھا لیتا ہوں۔ وہ 1 گولی روزانہ کھاتا رہا، 10 دن گزر گئے، بخار نہیں اترا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب بخار نہیں اترا، حالانکہ اس بندے نے بالکل صحیح دوائی استعمال کی تھی، لیکن اس نے مقدار میں کوتاہی کی تھی، کمی کی تھی۔ اس کو صبح و شام استعمال کرنی تھی، اس نے دن میں صرف 1 دفعہ کی۔ مقدار پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ اثرات نصیب نہ ہوئے جو ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے 85 دن ٹیکے لگوانے ہیں اور ان میں کسی دن ناغہ نہیں کرنا۔ عجیب بات ہے کہ 1 دن ناغہ ہو جائے تو پھر وہ نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جسمانی علاج میں 1 دن ناغہ ہو جائے تو پہلے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو روحانی امراض دور کرنے کے لیے بھی معمولات کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اور اس کی بھی مقدار کثرت کے ساتھ ہوگی تو ضروری ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اب اس کا علاج تو یہ ہے کہ پانی خوب بہایا جائے تاکہ جسم پاک صاف ہو جائے۔ ایک آدمی پانی میں ہاتھ گیلا کر لیتا ہے اور اپنے سارے جسم کو وہ مسح کر لیتا ہے، تو کیا اس کی وہ مٹی اتر جائے گی یا اس کے اوپر سے بدبو ختم ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ پانی استعمال کر رہا ہے مگر پانی کم استعمال ہو رہا ہے، پانی بہانے کی ضرورت ہے، تب یہ مٹی دور ہوگی۔ اسی طرح ہم اگر چاہیں کہ دل کی میل دور ہو تو ذکر اتنا کرنا ہوگا کہ وہ ذکر کی میل آنے والی رحمت سے بہہ جائے، ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی زمین ناپاک ہو جائے، اس کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بارش اتنی برسے کہ اس گندگی کو بہا کے لے جائے اور گندگی کا نام و نشان نہ رہے باقی۔ جب زمین خشک ہوگی تو پاک کا فتویٰ دیں گے کہ یہ زمین پاک ہے، اگرچہ پہلے اس کے اوپر گندگی پڑی تھی، اب اس کو پاک کہہ دیا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج اتنا چمکے کہ وہ جو نجاست ہے اس کو بالکل جلا کے رکھ دے اور اس کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اگر خشک زمین ہو اور اس کے اوپر کوئی بو نہ ہو، کوئی ایسا رنگ نظر نہ آئے، تو پھر بھی فقہا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، زمین پاک ہوتی ہے۔ تو جس طرح دل کی زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے، زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، اس دل کی زمین کو پاک کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔
ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اللہ کا ذکر اتنا کثرت کے ساتھ کرے کہ نور کی رحمت جو برسے تو وہ دل کی ظلمت کو بہا کے لے جائے، پھر یہ دل پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان رہے۔ اللہ والوں کا دل وہ سورج کی طرح ہوتا ہے جو شعاعیں پھینک رہا ہوتا ہے، اور ان کی شعاؤں سے انسان کے دل کی یہ گندگی یہ ختم ہو جائے۔ آج دنیا جانتی ہے اگر کینسر ہو نا کسی بندے کو تو شعاؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں۔ اگر جسمانی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے ممکن ہے تو روحانی بیماریوں کا علاج پھر اس سے کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے اللہ والوں کی صحبت چند منٹ کی بھی ہو اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ ان دو طریقوں سے انسان کا دل، اس کی نجاست ختم ہوتی ہے اور دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ اکثر سالکین کو یہ دیکھا کہ وہ اذکار کرتے تو ہیں مگر کم کرتے ہیں، زیادہ ذکر نہیں کرتے، اور اس کوتاہی کی وجہ سے پھر کئی سال لگے رہتے ہیں مگر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ مقصود حاصل تو تب ہوگا کہ جب مقدار پوری ہوگی۔ اب 5 منٹ کا مراقبہ کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور جی حضرت تسبیحات تو ہو جاتی ہیں، مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھائی تسبیحات تو وٹامن کی مانند تھیں۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو 2 طرح کی دوائی دیتا ہے، ایک اینٹی بایوٹک دیتا ہے کہ جس سے اس کا بخار اترے، اور دوسرا وٹامن وغیرہ دیتا ہے تاکہ اس بندے کے کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا درد کی دوائی دیتا ہے تاکہ درد نہ محسوس ہو۔ اب ایک بندہ درد کی دوائی بھی کھا لے، وٹامن بھی کھا لے اور اینٹی بایوٹک نہ کھائے، اس کی تو بخار کبھی نہیں اتر سکتا۔ اسی طرح ہم اگر تسبیحات کر لیں گے، چاہے درود شریف کی ہیں یا استغفار کی ہیں، اور مراقبہ نہیں کریں گے تو دل کی کیفیت نہیں سنورے گی۔ ان تسبیحات سے یقیناً ثواب ملتا ہے، یہ بڑے عظیم اعمال ہیں درود شریف پڑھنا یا استغفار پڑھنا، لیکن دل کی صفائی کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ تو جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تب اس کا دل منور ہوگا، دل اس کا صاف ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں ذکر کثیر کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ دل کی ظلمت دور ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی لوہے کے ٹکڑے پر زنگ زیادہ لگا ہوا ہو نا تو پھر اس کے اوپر ریگ مال بھی خوب لگانا پڑتا ہے، ایک آدھ دفعہ ریگ مال پھیرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ انسان کا دل بھی اسی طرح گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا۔ تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، ریگ مال بھی خوب لگانا پڑتا ہے۔ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں جو برتن زیادہ میلا ہو وہ ایک دفعہ پانی میں دھونے سے صاف نہیں ہوتا، اس کو 2 3 دفعہ دھونا پڑتا ہے، بلکہ اس کو مانجنا پڑتا ہے اچھی طرح، تب جا کے برتن صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کے برتن کو بھی اگر ہم صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ دل ہم داغ داغ شو پمبا کجا کجا نے ہم، یہ دل تو سارا داغ ہی داغ بن گیا، اس پر مرہم کہاں کہاں ہم رکھیں۔ ویسے انسان سوچتا ہے کہ جی میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو صاف کرنے لگتا ہے نا سمجھ تب لگتی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ مصحفی ہم تو سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یہ تو جب کریں گے تب پتہ چلے گا کہ دل میں کتنے داغ لگے ہیں اور کتنی جگہوں پہ زخم لگے ہیں، اب ان کو سینے کی اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ذکر کی کثرت نہ ہونا ہماری رکاوٹ بنیادی ہوتی ہے۔ یعنی اکثر سالکین میں جو چیز کمی نظر آتی ہے نا، تعلق بھی رکھتے ہیں، عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، مگر معمولات پابندی سے نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا کرتے ہیں، اور اس کوتاہی کی وجہ سے دل صاف نہیں ہوتا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع جلتی ہے دل میں وہ نہیں جل پاتی۔ پھر کہتے ہیں جی کہ اتنے سال گزر گئے، اور بعض تو احباب عجیب، حضرت بس میں آیا ہوں اور ارادہ تو میرا تھا کہ میں کئی مشائخ کے پاس گیا،
لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں، یعنی احسان بھی چڑھاتے ہیں کہ میں نے اوروں سے بیعت ہونے کے بجائے آپ سے بیعت کی ہے۔ تو حضرت بس میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا دامن پکڑا ہے، بس ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، آپ ہی نے کچھ کرنا ہے۔ اور کئی دفعہ آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت بس میں کیا کروں، میں تو کمزور ہوں، مجھ سے تو کچھ نہیں ہونا اور معاملات بھی نہیں ہوتے، بس آپ کوئی دعا کر دیجئے، کوئی توجہ کر دیجئے تاکہ میرا کام بن جائے۔ یعنی شروع سے ہی نیت لے کے آتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ اور بعض اوقات آ کے کہتے ہیں حضرت وہ بیوی بھی نہیں مانتی، اس کے لیے بھی کوئی تعویل دے دیں تاکہ وہ فرما بردار ہو جائے، اور ذکر اذکار کے لیے فرصت نہیں ملتی، بس آپ ہی نے کچھ کرنا ہے، حضرت کچھ توجہ کر دیجئے۔ یعنی شیخ کے ذمہ کام لگاتے ہیں کہ آپ ہی کریں جو کرنا ہے۔ اور بعض اوقات تو آتے ہیں اور ملتے ہیں اور پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ویسے مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں مل کے آتا ہوں تو اس لیے ٹائم میرے پاس کم ہے، بس آپ ہی کوئی توجہ کر دیں اور مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ اب اگر محنت کرنے والوں کا یہ حال ہو کہ جلدی واپس جانا ہے تو بتائیں پھر دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی بیماریوں کو صحیح بیماری ہی نہیں سمجھتے، اس کے گھمبیر پن کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بری بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، اور ہمیں اس سے نجات پا کے رہنا ہے۔ تو ذکر کی کثرت کریں گے تو دل منور ہوگا اور اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دیں گے۔ ذکر کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ جتنا ذکر زیادہ کریں گے اتنا ذات کی محبت زیادہ آئے گی۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کا زیادہ ذکر شروع کر دیں، آپ کے دل میں اس کی محبت آنی شروع ہو جائے گی۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دے، ونیلا فلیور ایسی ہوتی ہے، فلاں ایسی، تو تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے نوجوانوں کا دل چاہے گا کہ ہم یہ فلیور کی آئس کریم کھا ہی لیتے۔ تو تذکرے سے محبت آتی ہے، یہ شریعت کا حسن ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اپنے میاں کے سامنے کسی غیر عورت کا تذکرہ مت کرے۔ کیوں؟ کہ تذکرہ کرنے سے دل کے اندر تعلق جڑ جاتا ہے، یہ حسن ہے شریعت کا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور دل ہمارا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے گا۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تمثیل لکھی ہے۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے کہ اس نے اپنے امراء سے جب مشورہ کیا تھا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے تو اب اس کے جواب میں میں کیا کروں، تو سب نے کہا تھا کہ جو آپ قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی قریہ میں بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہ اس میں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور دنیا اور جو لوگ اس کے اندر معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری معنی ہیں اس آیت کے۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب تمثیل ہے۔ اگر ہم بستی سے مراد دل کی بستی لے لیں اور مالک الملک کا نام لے لیں ملوک سے مراد، تو ترجمہ پھر یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ تعالیٰ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، وہ انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل کو بھر دیتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ اللہ نے پیدا جو کیا عبادت کے لیے، تو عبادت کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے۔ تو اصل مقصود اللہ کی یاد ہے، اسی سے یہ دنیا قائم ہے۔ اور دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو بھی زندہ چیز ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا۔ امریکہ میں ایک ایسی ریاست میں جانے کا موقع ملا جہاں کوئی 15-20 پاکستانی ڈاکٹر ایک ہی جگہ رہتے تھے۔
تو ایک ہفتہ ان کے یہاں قیام تھا. ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ دل کے اسپیشلسٹ تھے, قدرتاً انہی کے یہاں قیام تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج تو ہمیں بتا دیا, اب میں آپ کو صبح ہاسپٹل لے جاؤں گا اور آپ کے دل کو میں چیک کروں گا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. چنانچہ وقت تھا, ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے. انہوں نے ہمیں جا کے وہاں ایک کمرے میں مشین کے آگے لٹا لیا اور دل کو چیک کرنا شروع کیا. ایکو کارڈیوگرام اس کو کہتے ہیں. وہ دل کی تصویر آ جاتی ہے اور دل کی رگوں میں کیسے خون جا رہا ہے اور آ رہا ہے اس کی پوری تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے. جب انہوں نے اسکرین پہ دکھایا تو مجھے کہنے لگے دیکھیں یہاں سے خون جا رہا ہے اور یہاں سے خون آ رہا ہے اور اتنی مقدار سے جا رہا ہے اور آپ کی شریانیں اس وقت ٹھیک ہیں اور 80% کام کر رہی ہیں 100 کی بجائے. تو اس عمر میں 80% بہت اچھی چیز تھی. کہنے لگے جی میں بہت مطمئن ہوں آپ کے دل کی کیفیت سے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو آپ کے دل کی آواز سناؤں. کیا سنائیں؟ تو انہوں نے ایک بٹن آن کیا. جیسے ہی بٹن آن کیا تو آواز آنے لگ گئی جیسے دل جو ہے وہ خون کو پمپ کر رہا ہے. وہ کہنے لگا جی کہ ہماری میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دل جب خون کو پمپ کرتا ہے نا تو لب ڈب کی آواز آتی ہے. لب ڈب یہ آواز آتی ہے. اس کو ہم نے بھی سنا لیکن قدرتاً میرا ذہن دوسری طرف گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل وجہ یہ تھی کہ یہ کافر لوگ ہیں, یہ دل کی آواز کو سنتے ہیں تو ان کو لب ڈب نظر آتا ہے. آپ ذرا غور کریں, مجھے تو یہ کچھ اور آواز نظر آتی ہے. تو وہ غور سے مجھے دیکھ لگے حضرت کون سی آواز؟ میں نے کہا یہ تو دل لب ڈب نہیں کر رہا, یہ تو رب 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 کر رہا ہے. جب اس کو یہ کہا تو وہ بڑے حیران ہوئے. پھر کہنے لگے اچھا اس کو دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے غور سے اس کو دیکھا اور پھر کہنے لگے حضرت رب رب کی آواز بالکل اس کے زیادہ قریب ہے. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ واقعی انسان کا دل جو خون پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ آواز رب رب کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. میں نے کہا آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگر ہر زیرو کا دل جو خون پمپ کرتا ہے اس کی آواز رب رب پکار رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیرو دنیا کے اندر ہیں سب کے جسم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو واقعی بات ایسی ہے کہ ہمارا جسم اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, باقی ہم خود اللہ کا ذکر کریں تو پھر کامل جسم اللہ کا ذکر کرے گا, ورنہ آدھا تو کر ہی رہا ہوتا ہے اور باقی آدھا غافل ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہوں. چنانچہ انسان کا یہ جو ذکر ہے یہ انسان کے لیے جان کی مانند ہے, روحانی جان کی مانند ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, کہ مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مانند ہے. یعنی ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا شخص وہ مردہ کی مانند ہے. تو یہ روحانی زندہ اور روحانی مردہ ہے گویا. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ کی مانند اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی مانند ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بہت پیاری مثال سے بات سمجھائی کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں, اگر اس وقت درمیان میں ایک بالکل سرسبز درخت ہو تو وہ کتنا حسین اور اچھا لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاکر اللہ فی الغافلین کالذی یقاتل عن الفارین, کہ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلین میں بیٹھ کر وہ ایسے ہے جیسے کہ فرار ہونے والوں سے قتال کرنے والا شخص ہوتا ہے. وذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر الذی تحاط ورقۃ من الصرید, جیسے خزاں کے موسم میں بے برگ و بار درختوں کے درمیان سرسبز درخت ہوتا ہے, اس طرح غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں یوں حسین اور اچھا معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی السلام نے ارشاد فرمایا, صحابی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما صید سید ولا عضدت عظات
ولا قطعت وشیجۃ الا بقلۃ التسبیح، کوئی شکار یعنی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی مگر یہ کہ تسبیح کی قلت کی وجہ سے، یعنی وہ تسبیح جب کم کرتے ہیں پھر شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا، جب ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو گویا موت دے دی جاتی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ما اخذ طائر ولا حوت الا بتضییع التسبیح، کوئی پرندہ نہیں پکڑا جاتا، کوئی مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر جب وہ تسبیح کو ضائع کرتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کم کرتی ہے، اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں آجال البہائم کلھا وخشاش الارض فی التسبیح، کہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں اس کا تعلق ان کی تسبیح کے ساتھ ہے، اور جو زمین کے کیڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کا تعلق بھی زندگی کا ان کی تسبیح کے ساتھ ہے۔ اگر وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں تو زندگی لمبی رہتی ہے، جب ذکر میں کمی کرتے ہیں فَإِذَا انْقَضَى تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحُهَا، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی روحوں کو قبض کروا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں یزید بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا لا يصاد شيء من الطير والحيتان الا بما يذيع من تسبيح اللہ، کہ جب کوئی پرندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کم کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، پھر اس پرندے کا شکار کیا جاتا ہے، یا مچھلی ضائع کر دیتی ہے تب مچھلی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ کی مانند ہے۔ اسی لیے یہ پوری کائنات، اس میں جب تک اللہ رب العزت کا نام رہے گا یہ کائنات اس وقت تک سلامت رہے گی، اور جب یہ اللہ کا نام سے محروم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں، اتنی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کو سنو کہ وہ میرا نام لے رہا ہے تو اس نام کو سننے کے بعد سور کو پھونکنے میں 40 سال کی تاخیر کر دینا۔ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو اگر 40 سال ٹال دیتا ہے تو جو بندہ روزانہ ہر وقت اللہ کا نام لے گا اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے۔ آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں اور جو اذکار ہیں ان کو کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے۔ مغیر الاحوال اللہ رب العزت ہیں، وہ پھر حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا کی پریشانیوں سے بھی اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اور اس کا دل کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں نا ان تمام اعمال کی روح رواں وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب دیکھیے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ شریعت نے نماز کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ذکر کا حکم فرمایا، چنانچہ الذکر قبل الصلاۃ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر الذکر فی الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ تو نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جب نماز پڑھ لیں تو الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ،
تو نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ اب نماز میں نماز جمعہ کی اور اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم فرمایا، نماز جمعہ کے بعد بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر جب نماز جمعہ ادا کر لی تو الذکر بعد الجمعہ فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم اور جمعہ کے بعد بھی ذکر کا حکم۔ نماز کے بعد حج کا عمل لے لیجئے۔ اب حج کا عمل کتنا محتم بشان عمل ہے کہ جو بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جب پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، یہ حج کرنے سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ الذکر فی الحج، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ ایام معدود ایام حج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم ذکر کرو ان گنتی کے دنوں میں۔ ایک جگہ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے من طاف بالبیت سبعا لم يتکلم فیہ الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ محیت عنہ عشر سیئات وکتبت لہ عشر حسنات ورفع لہ عشر درجات، کہ جو بندہ اس طرح طواف کرے 7 چکر لگائے کہ اس میں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا رہے، اس کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کے اندر بھی اللہ کا ذکر مقصود ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، تو حج کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جب انسان حج کر لے الذکر بعد الافادۃ من عرفات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تو دیکھو اس کے بعد بھی وقوف عرفات کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے۔ اور الذکر بعد قضاء المناسک، جو مناسک حج ہیں ان کو کرنے کے بعد بھی پھر ذکر کا حکم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو مناسک کرنے کے بعد بھی ذکر ہے۔ پھر الذکر عند النحر، جب قربانی کرنی ہوتی ہے حج کے دوران تو اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی، نماز کے درمیان بھی، نماز کے بعد بھی، جمعہ سے پہلے بھی، جمعہ کے بعد بھی، اور حج میں حج سے پہلے بھی اور حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی، مناسک کے بعد بھی۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے اعمال ہیں اصل میں ان کی روح رواں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذکر فی الصوم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا اللہ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اب روزے کے بعد انسان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے،
یہ بھی ابتدا سے لے کے انتہا تک ذکر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دیجئے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا تھا، یہ کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے نبوت کے لیے جب فریاد کی تو اس وقت یہی بات کہی کہ اللہ تاکہ ہم آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا ہارون علیہ السلام کو، اور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اس وقت رب کریم نے دونوں کو ہدایات دی۔ اب یہ ہدایات دینے والے رب کریم ہیں، اور جن کو ہدایات دی جا رہی وہ بھی انبیاء ہیں، ان کی عظمتوں کا بھی اندازہ لگائیے، اور تو ہدایات کتنی اہم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کا بھائی آپ جائیے میری نشانیاں لے کر، اور میری یاد سے دونوں غافل نہ ہونا۔ یعنی یہ ذکر یا اللہ کی یاد اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرماتے ہیں کہ آپ نے دعوت کے کام میں میری یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اب یہ تو ابتدا تھی کہ ابھی جا رہے ہیں، پھر دعوت کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگلا ماننے والا جب بات سننے پہ آمادہ نہ ہو، اسلم تسلم پہ راضی نہ ہو، تو پھر اختتام یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی۔ تو اگر ایسی صورتحال آ جائے اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کی جماعت کے ساتھ ہو تو تم جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اب اگر یہ واذکروا اللہ کثیرا کے الفاظ نکال دیے جاتے تو بھی فکرہ ٹھیک بن جاتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سب اعمال میری یاد کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے آگے پیچھے بھی ذکر، نماز کے اندر بھی ذکر، اور جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح پڑھنے والے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، انسان غافل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، کون سا بندہ سب سے بہتر ہے؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک ہے وہ بندہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں، یعنی اچھی عمل کے ساتھ طویل عمر پائے تو یہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو لمبی عمر بھی ملی اور اس کے اعمال بھی اچھے تھے۔ پھر اس عرابی نے ایک دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اس حال میں دنیا سے تو جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ یعنی یہ عمل سب سے افضل عمل ہے کہ اس حال میں انسان کو موت آئے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال میں سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا فی حجرہ دراہم، ایک بندہ ہے جس کی گود کے اندر یعنی جھولی کے اندر بہت سارے دراہم ہیں، اور وہ یقسمھا، وہ ان دراہم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، وآخر، اور دوسرا بندہ ہے یذکر اللہ، جو بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پاس مال پیسہ نہیں، بس وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کان الذاکر للہ افضل، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اس صدقہ کرنے والے شخص سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف مال اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے مگر ذکر کرنے والے کو فرمایا کہ وہ زیادہ افضل ہے۔ ام انس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ قال اہجری المعاصی،
تو گناہوں کو چھوڑ دے، ہجرت اختیار کر، فإنها افضل الہجرہ، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، وحافظی علی الفرائض، اور فرضوں کے اوپر حفاظت کر، محافظت کر، یعنی فرض نمازوں کو ادا کر، فإنها افضل الجہاد، یہ افضل جہاد ہے، وأکثری من ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کر، فإنک لا یأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ، تو کوئی چیز اللہ کے پاس ایسی لے کے نہیں جا سکتی جو اللہ کو بہت محبوب ہو سوائے اس کے کہ تو نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہو۔ تو انسان کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہی ام انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وذکر اللہ کثیرا فإنہ احب الاعمال الی اللہ ان تلقاہ بہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کس بندے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا؟ صحابہ کرام کتنے خوبصورت سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کس بندے کا سب سے زیادہ درجہ بلند ہوگا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ان کا درجہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بلند ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کثرت ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ بنی آدم کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے کے لیے ذکر سے بہتر نہیں ہے، یعنی ذکر سب سے بہتر ہے عذاب سے نجات دینے کے لیے بنسبت باقی اعمال کے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی عذاب سے اتنا نہیں بچاتا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا عذاب سے نہیں بچاتا، الا ان تضرب بسیفک حتی ینقطع 3 مرات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم تلوار سے دوسرے بندے کی گردن بھی کاٹو تو بھی وہ عمل اتنا نجات دینے والا نہیں جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا جمدان، نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا ومل مفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم یہ آگے بڑھنے والے لوگ کون ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو کتنی احادیث میں اس بات کی تفصیل بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں یہ عذاب سے بچنے والے بھی ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجہ بھی اونچا پانے والے ہوں گے، اور آگے بھی دوسروں سے بڑھنے والے ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا اعظم الناس درجۃ الذاکرون اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ذکر کو ایک صرف نفلی کام سمجھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر انسان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ بیماریاں کہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی ان مہلکات سے بچاتا ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں
ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بیماری کا علاج کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے، اور اس کا علاج پھر ذکر سے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان ذکر کی کثرت کرے تاکہ اس کے اندر سے عجب اور تکبر یہ ختم ہو جائے، اور غضب، غصہ اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو ذکر سے انسان کے اندر سے مہلک بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پھر عجیب بات ہے کہ ذکر میں اور علم میں اللہ رب العزت نے ایک مناسبت رکھی ہے۔ شاید اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر بنائے ان میں علم و ذکر کو ایک ہی نمبر کے تحت انہوں نے ذکر فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ ذکر میں اور علم میں بہت مناسبت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک دفعہ وہ بازار آئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں، مسجد میں نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو لوگوں نے دکانیں بند کی اور وہ مسجد میں آئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا یا ابو ہریرہ ما رأینا میراثا یقسم فی المسجد قال فماذا رأیتم قالوا رأینا قوما یذکرون اللہ عز وجل ویقرؤون القرآن۔ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قال تو ابو ہریرہ نے فرمایا فذالک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ کی میراث ہے۔ تو یعنی ذکر جو ہے اس کو بھی نبی علیہ السلام کی میراث کہا گیا، اور علم تو نبی علیہ السلام کی میراث ہے۔ اس لیے علماء کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں مناسبت ہوئی نا کہ ذکر کو بھی میراث کہا گیا اور علم کو بھی میراث کہا گیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ وعدہ ہے نا کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ ان کے پاس کوئی آئے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا، ہو بہو حدیث پاک میں یہی علم کے بارے میں ہے کہ اگر علم کی کوئی مجلس ہوگی اور کوئی بندہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو اپنے کام کے لیے گزر رہا تھا، وہ علم سیکھنے والا نہیں تھا، اس نے تو لوگوں کو بیٹھے دیکھا کچھ سیکھتے سکھاتے تو وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو علم پڑھ رہے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جو خوشخبری ذکر کی مجلس کے لیے تھی وہی خوشخبری علم کی مجلس کے لیے بھی ہے۔ تو اس سے بھی علم میں اور ذکر میں ایک مناسبت سامنے آتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کی 2 جماعتیں تھیں، ایک ذکر کر رہی تھی اور ایک سیکھ سکھا رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذکر کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے اور علم کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے، لیکن انما بعثت معلما، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے لہذا میں علم والی مجلس کے اندر بیٹھوں گا۔ تو دونوں مجالس کی تصدیق فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دیکھیے علم جو ہے وہ انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر بھی انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ الذکر مخرج من الظلمات الی النور وکذالک العلم، اور علم بھی اسی طرح اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو دیکھو ذکر بھی اندھیرے سے نکال کے
روشنی کی طرف لا رہا ہے. اور علم بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں. تو علم بھی روشنی کی طرف لاتا ہے اور ذکر بھی روشنی کی طرف لاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علم اور ذکر میں اللہ نے بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے. پھر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، اسی طرح علم والے بھی لعنت سے بچ جاتے ہیں. الذاکر مسون من اللعنت وکذالک العالم. ابو ریلہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. تو دیکھیے عالم، متعلم اور ذکر کرنے والا یہ لعنت سے بچ گئے. باقی فرمایا دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اوپر لعنت ملعون ہے. اس سے بھی یہ مناسبت اور زیادہ ہو گئی. اور ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ الغفلت عن الذکر علامت قلت العلم، کہ ذکر سے اگر غفلت کی جائے تو یہ بندے کے علم میں قلت کی علامت ہوتی ہے. اس سے بھی مناسبت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. دوسری جگہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. پھر ایک ساتویں مناسبت کہ مجالس العلم ریاض الجنہ وکذالک مجالس الذکر. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے تھے، ان کو کہا اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، اگر تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ کون سے جنت کے باغ؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے. تو حدیث پاک میں ذکر کے حلقوں کو بھی جنت کے باغ کہا گیا. اور ایک دوسری روایت میں جو مجالس علم ہیں ان کو بھی جنت کا باغ کہا گیا. تو اس سے بھی مناسبت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. پھر اہل الذکر حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ وکذالک اہل العلم، کہ جب ذکر کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ علم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا تکرار کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. اور ویسے بھی القراۃ و ذکر اللہ ذکر اسم اللہ متلازمان، اللہ کے نام کا ذکر اور قراءت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دیکھیے قرآن مجید کی جب وحی اتری تو سب سے پہلی آیت کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو رب کے نام کا ذکر اور قراءت یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اسی لیے ایک فرق ذرا سن لیجئے، ایک بندہ عالم ہے اور ذاکر نہیں تو اس سے پوچھنے کا حکم نہیں ہے. ایک بندہ ذاکر ہے اس سے پوچھنے کا حکم ہے. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے. یعنی وہ عالم جو اللہ کی یاد کرنے والا ہو، ایسا علم والا، وہ حقیقی عالم وہی انسان ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عجبت لطالب علم لا ورد له فی اللیل، مجھے تعجب ہوتا ہے اس طالب علم پر کہ جو رات کو کوئی ورد نہ کرتا ہو، یعنی تہجد میں اٹھ کے اوراد و وظائف نہ کرتا ہو. مجھے اس طالب علم کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے علم اور ذکر کے اندر بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے. اس لیے ہر ذاکر کو چاہیے کہ اگر زندگی کا وقت فارغ کر سکے تو علم حاصل کرے، اور ہر عالم کو چاہیے کہ اگر وہ زندگی کے وقت میں کچھ وقت نکال سکے تو ذکر ضرور سیکھے. اس لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں تو کیا کریں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. تو طلباء کو بھی چاہیے کہ جب اپنے پڑھنے پڑھانے سے ان کو ٹائم نکلے تو وہ ضرور اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں. پھر اہمیت الذکر علی سبعۃ اوجہ، ذکر کی اہمیت 7 وجہ سے ہے. الامر بہ مطلقا و مقیدا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرمایا
مطلقاً بھی اور مقیداً بھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. اب وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک. مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے گویا اس آیت میں. پھر دوسری وجہ النہی عن ضدہ من الغفلۃ والنسیان، یعنی ذکر کا جو ضد ہے وہ غفلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غافل ہونے سے منع فرمایا. فرمایا ولا تکن من الغافلین، تو غافلوں میں سے مت ہونا. تو ایک طرف تو ذکر کی اہمیت بیان فرمائی اور دوسری طرف غافل ہونے سے منع فرما دیا. پھر تیسرا تعلیق الفلاح باستدامت ہی و کثرت ہی، ذکر کو مدامت سے کرنا اور کثرت سے کرنا اس کے ساتھ فلاح وابستہ ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو فلاح کا تعلق اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالی ہمیں فلاح عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اوپر اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں. اور جو انسان ذکر سے غافل ہو اس کے لیے خسارے کی بات فرمائی گئی. چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ خسران میں پڑنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ذکر اللہ اکبر من کل شیء فہو افضل الطاعات، یہ افضل الطاعات ہے جو اللہ کا ذکر ہے. تو ان 7 وجوہات سے ذکر کی اہمیت سامنے آتی ہے. ذکر میں ہمارے سلسلے میں 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا. قرآن مجید میں ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. یہ بھی محبت کا باب ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں او جی صرف اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ اللہ کہنے سے ہی تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے. مجھے ایک دن ایک ملک میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. مجلس لوگ سن رہے تھے، کہنے لگے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. میں نے کہا اچھا خدا کے بندے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا، دنیا میں اس کو کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا. عجیب بات ہے کہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات ہے، ذرا کر کے دکھائیں نا پتہ چلے. یہ تو جس کے دل میں محبت ہوگی وہ ہر وقت اللہ کا نام یاد کرے گا کہ جی اللہ کا نام رٹنے سے کیا ہو جاتا ہے. بھائی ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ کے نام کا جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے کا نام کتنے پیار سے لیتی ہے اور بار بار لیتی ہے. تو کیا اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا؟ دیکھیں پانی کا ایک قطرہ
گرتا ہے ٹونٹی سے اور نیچے چپس کا فرش ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے سخت، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے جہاں ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پانی کا قطرہ تواتر سے گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے، بالکل اسی طرح اگر اللہ اللہ کا یہ نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے، انسان کے دل میں راستہ بن جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بس جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ دل پہ اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اثر آ جائے۔ تو ہمارے سلوک میں ابتدا میں اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، پہلے 7 اسباق اس میں ذات کے ہیں، اس میں اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف لطائف کے اوپر۔ پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ تحلیل بھی افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نفی اسباق کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان اسباق میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 3000 دفعہ یا 5000 دفعہ یا 7000 دفعہ انسان روزانہ لا الہ کی ضرب لگائے، اور اس کی اوپر کی حد کوئی نہیں ہے، کم کی حد تو ہے، اوپر کی حد نہیں ہے، جتنا مرضی لگائے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 40,000 مرتبہ روزانہ تحلیل کا سبق کرتے ہیں۔ ہم ہی میں سے ہیں اسی ماحول میں، ان کے لیے بھی یہی مصروفیتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی تقاضے ہیں، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے 3000 دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تحلیل کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑو دے دے تو گرد مٹی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ یہ تحلیل بھی اسی طرح انسان کے دل سے ما سوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تفصیل لکھی ہے اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، جب انسان کے دل میں عشق کی آتش کا شعلہ اٹھتا ہے، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تو معشوق کے سوا جو کوئی بھی ہوتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، یعنی لا کی تلوار سے جو غیر حق تھا، اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو کہ تو نے ما سوا کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا دل میں سے۔ تو لا الہ کی ضرب جب لگائی جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے اور ما سوا کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اس کے بعد تحلیل کے اسباق آتے ہیں تاکہ ما سوا کی کامل نفی نصیب ہو جائے انسان کو۔ ویسے بھی حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پکا رکھا اور وہ اس بات کے حقدار تھے اور اہل تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بیٹے کام آئیں گے، ہاں جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں، اے بندے مجھے اپنا دل دے دے، ہم اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں آ جائے، اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں سما جائے، بلکہ اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں چھا جائے۔ حضرت مجدوب رحمۃ اللہ نے یہی کہا، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔